الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل فتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور بيضون أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا الصلوات جمعہ بہت ہی مقدس اور نعمتوں سے سرشار دن ہے اور انتہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین نعمت کہا جائے وہ جمعہ ہے اور جمعہ ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے اور بہت بڑی تربیت گاہ ہے انسان کے لیے تعلیم تعلم اور تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ جمعہ ہے ہمارے اگر جمعے افیکٹو ہو جائیں تو بہت سارے ہمارے جو پرابلمز ہیں سوشل اور ایتھیکلز اور آئیڈیالوجیکل جتنے پرابلمز ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے جمعہ صحیح معنوں میں افیکٹو ہو جائیں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں تقوی الہی ایک بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سفر آخرت ہے جس سے انسان کی قبر نورانی ہوا کرتی ہے وہ تقوی پروردگار ہے اور قیامت کے دن جو انسان کے لیے لباس ہے وہ بھی تقوی ہوگا اور قبولیت اعمال کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط وہ بھی تقوی پروردگار ہے جس طرح ایمان ہونا چاہیے جس طرح ولایت امیر المومنین ہونی چاہیے تو انسان کا عمل قبول ہوتا ہے اسی طرح قبولیت اعمال کے سلسلے میں ایک بڑا رکن تقوی پروردگار بھی ہے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے لیکن قبول اسی کو کرتا ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی شان ہے متقین کے سلسلے میں
آج جو ہماری گفتگو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جب مدینہ سے چلے تو امام نے ایک میسج دیا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے ہمارے ہاں صحیح طور پہ یعنی ان کی تشریح اور تفسیر نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مکہ سے کربلا تک 24 دن لگے ہیں، 24 days، اور باہر مکہ سے جب باہر نکل رہے تھے تو امام نے اپنے موقف کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو اور اپنی جو پرسیپشن ہے اس کو اور اپنا کانسیپٹ ہے اور اپنا نظریہ ہے اسے بیان فرمایا، من کان باذلا فینا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، یعنی صاف طور پہ اپنی تحریک، اپنی موومنٹ اس کو بیان فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے، من کان باذلا فینا، جو شخص چاہتا ہے اپنی جان کو قربان کرے، جان کی قربانی کو پسند کرتا ہے، من کان فینا باذلا، من کان باذلا فینا محجتہ، جو چاہتا ہے کہ اپنی جان کی قربانی دے، اس سے چاہیے کہ میرے ساتھ ہو جائے، مجھے ہر ایک نہیں چاہیے شو بازی کرتا رہے ادھر ادھر، نہیں، میرے ساتھ جس نے آنا ہے اس نے جان قربان کرنی ہے، من کان باذلا فینا محجتہ، یعنی جس شخص میں جان نثاری ہے، جس شخص میں جان بازی ہے، جو اپنے خون جگر کو دینا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ آئے۔ یہاں پہ کوئی جائیدادیں بٹنے والی نہیں ہیں، کوئی مال تقسیم ہونے والا نہیں ہے، یہاں پہ فقط جان قربان کرنی ہے۔ جان جو چاہتا ہے کہ خون دل قربان کرے، محجتہ، جو خون دل کا خون ہوتا ہے نا، دل کے خون کو کہتے ہیں جی، ہر ایک خون نہیں، جو دل کا خون دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے تیار ہے، تو وہ پھر میرے ساتھ اس سفر کے لیے تیار ہو جائے، میرے ساتھ روانہ ہو جائے۔ یہاں پہ کوئی بڑی بڑی پوسٹیں، بڑی بڑی شہرت، بڑا بڑا مقام، بڑی بڑی اقتدار، نہ کوئی حب ذات ہے، نہ حب جاہ و ریاست ہے، کچھ نہیں، یہاں پہ جان نثاری چاہیے، جان قربان چاہیے۔ یہ عاشورہ کا پہلا پیغام ہے، پہلا پیغام کیا ہے؟ شجاعت کا ہے، شہادت کا ہے، یعنی آغاز ہی کربلا کا شجاعت سے ہوتا ہے، شہامت سے ہوتا ہے، دلیری سے ہوتا ہے، جان نثاری سے ہوتا ہے، جان بازی سے ہوا کرتا ہے۔ شہادت اسی وجہ سے، یہ جو جذبہ شہادت ہے، تحریک مزاحمت دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں وہ سید الشہداء کا صدقہ ہے۔ جتنی بھی آپ ریزسٹنس اس وقت جو ہے نا وہ تحریکیں چل رہی ہیں، وہ اسی جملے سے شہادت و شمع، یعنی کیا ہے؟ اتنی جملات نے تحریک مزاحمت پیدا کی ہے دنیا میں، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، جان دینی ہے اللہ کی خاطر، اور جان بازی، جان نثاری، اللہ کے راستے میں قربان ہونا، کس چیز کے لیے ہے؟ اس میں خوف کس چیز کا ہے؟ جان اللہ نے دی ہے نا، تو شہادت و سعادت ہوا کرتی ہے۔ انسان اس در ہاسپیٹل میں پاؤں رگڑ کے جو ہے نا وہ مر جائے، اسے کیا بہتر ہے؟ وہ کون سی جو ہے نا وہ موت ہے؟ لیکن اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینا اور اس کی راہ میں اپنے آپ کی جان نثاری کرنا ایک بہت بڑا انسان کے لیے رتبہ ہے، بہت بڑی۔ اسی وجہ سے فرمایا شہادت کیا ہمارے لیے کرامت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ تحددون بالقتل، کیا تم قتل سے ہمیں ڈراتے ہو؟ قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ اس وجہ سے جو پیغام ہے سید الشہداء کا،
امام حسین علیہ السلام کا من کان باذلا فینا محجتہ، جو خون دل دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ ہر ایک کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہر کوئی نہیں۔ وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ، اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ یعنی جہاں پہ یہ کیا چیز ہے، یہاں ایک تو سمجھ یہ چاہیے کہ سفر کربلا سفر عشق ہے، سفر شہادت ہے، سفر شہامت ہے۔ اسی وجہ سے دشمن نے سب سے زیادہ کوشش یہ کی ہے کہ اس واقعے کو کلر لیس کیا جائے، یعنی مختلف قسم کے اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ لوگوں میں وہ جو جذبہ شہادت ہے اس کو، جذبہ شہادت کو، جذبہ جہاد کو، اس کو کلر لیس کر دیا جائے۔ مختلف قسم کی ویسے رسم کربلا کو رسم تھوڑی ہے، کربلا پورا عقیدہ ہے، کربلا پورا جہاد ہے، کربلا پورا دین ہے، کربلا پورا ایمان ہے، کربلا کل ایمان کا مظہر ہے۔ کربلا ایسے تھوڑا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک دن کا وہ سلسلہ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آئیں اور اس کے بعد ہم چند دن عزاداری کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھول جائیں اور ہم کہیں کہ ہم جی بہت بڑے عزادار ہیں۔ نہیں، یہ عزاداری بذات خود ایک مکمل جو بیداری ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، مکمل بیداری ہے، مکمل اویئرنیس ہے انسان کے لیے۔ جو چیز یہاں پہ اس سفر میں اور امام علیہ السلام نے آغاز کیا، یعنی اس بنیاد کے اوپر کہ بندھے ہوئے احرام کو توڑ کر میں جا رہا ہوں۔ لوگوں میں حقیقت بات یہ ہے کہ بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھے عقیدے کے حساب کے ساتھ، بہت کمزور سے ایمان کے حساب سے۔ یعنی اگر ان میں عقیدہ ان کا مضبوط ہوتا تو پھر جب امام جا رہے ہیں تو وہ طواف کیوں کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ امام جب جا رہے ہیں، مکہ سے جا رہے ہیں بندھے ہوئے احرام، تو وہ کس چیز کا طواف کر رہے ہیں؟ وہ طواف کس چیز کا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ رسمی نہیں چاہیے مولا کو، اس قسم کے رسمی قسم کے، ہاں جی وہ شیعہ چاہیے یا رسمی قسم کے مسلمان۔ امام علیہ السلام کو ہمیشہ ذمہ دار قسم کے، ہوشیار قسم کے، زمانے کے حالات سے جو آگاہ ہیں اس قسم کے افراد مولا کو چاہیے۔ مولا کو بھولے بھالے، دین سے غافل، دین سے دور، کسی چیز کے بھی جو ہے اس قسم کے افراد کو امام کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ امام اگر یہی سوچنے کی بات یہ ہے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے جب مدینہ سے آپ چلے؟ نہیں تھے امام علیہ السلام چلتے ہیں، کتنے تھے ساتھ اس میں؟ یعنی سوائے اپنی فیملیز کے کتنے تھے یہ لوگ؟ آپ اس میں جو ہے نا بہت سارے بنا دیتے ہیں، نہیں وہ بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، کوئی وہ نہیں تھا اس وجہ سے نہیں تھا، یا تھا۔ امام علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نہیں ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم اکیلا نہیں جانے دیں گے۔ صحیح، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مدینہ کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، مکہ میں جو اتنے بڑے حاجی آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے شامل ہوتے، تو سیناریو مختلف ہو جاتا، سیناریو وہ نہیں رہتا تھا۔ وہاں پہ بھی اپنی فیملی، یہاں پہ بھی اپنی فیملی، کتنے آئے ہیں لوگ اس میں ساتھ۔ اس وجہ سے ایک چیز ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ یہ کرنی ہے ہم نے کہ ہم ہمیشہ وفادار امامت اپنے آپ کو کہنے، تو جو کچھ بھی امام علیہ السلام بتائیں، پھر ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ نہیں دیکھنا ہے ہم نے دین کو، اس وجہ سے کہ جو میرے مولا فرماتا اصل دین وہی ہے، دین وہی ہے۔ اگر یہ آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ بیلیف اگر ان کا ہوتا مدینے والوں کا یا مکے والوں کا، تو جب امام علیہ السلام نکل رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل طواف تو یہ ہے کہ جو جا رہے ہیں، لہٰذا آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ معکم لا مع عدوکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں۔
آپ یہ یقین کریں، اگر یہ سارے لوگ جو حاجی تھے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کی مثلی لا یبایع مثلا، میں یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا. وہ سارے کہتے کہ ہم بھی نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہر حالات ہی مختلف ہو جاتے، حالات تبدیل ہو جاتے. اس وجہ سے کہ انہوں نے دیکھیں یہ جب کہا، پھر اس کے بعد اپنا موقف، اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئرلی صاف طور پہ بتا دی. کوئی اس میں سیاست بازی نہیں ہے، ہاں جی آ جائیں دیکھیں گے وہاں پہ یہ ہو جائے گا، نہیں، کوئی کچھ نہیں. صاف طور پہ بتا دیا. اپنا موقف جب بتائیں تو صاف طور پہ بتائیں، صاف طور پہ بتائیں یہ نظریہ ہم اس لیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں ہے. من کان باذلاً فینا محجتہ، جسے خون دل دینا ہے، محجت یعنی دل کے خون کو کہتے ہیں، جسے خون دل دینا ہے اس سے چاہیے کہ وہ میرے ساتھ آئے. یعنی کیا ہے؟ جو شہادت چاہتا ہے، جو شہامت چاہتا ہے. اس وجہ سے کہ یہ سفر کیا ہے؟ یہ سفر حب ذات کا نہیں ہے، حب حیات کا نہیں ہے، حب اقتدار کا نہیں ہے. یہ لقاء اللہ کا سفر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنے کا سفر. یہ چیز ہوئی. اس وجہ سے یعنی اس سفر میں امام نے لوگوں سے جان مانگی تھی، مال نہیں مانگا تھا، جان. اسی وجہ سے بہت سارے نہیں آئے. بہت سارے جو نہیں آئے، چونکہ صاف پتہ چل رہا تھا من کان باذلاً فینا محجتہ، اور پھر کیا موطنا علی لقاء اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ واپسی نہیں ہے، وہیں رہنا ہے، کہیں پہ ہے. فلیرحل معنا، تو اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ خواہ جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں کوئی بنا کے نہ آئے کہ ہم یہ ہو جائیں گے، ہم وہ ہو جائیں گے. نہیں، واپسی کی جو ہے نا کوئی کچھ نہیں ہے. جو آئے گا شہادت ہے اس کے لیے. اسی وجہ سے راستے میں بھی جو ملتے تھے تو امام ان کو دعوت دیتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ دعوت نہیں دیتے، سب کو دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہمارے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں. جی وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا آپ لوگوں نے کہا، شہید ہونے کو تو جی چاہتا ہے لیکن وہ جان سے مار دیتے. یہ چیز اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے فلیرحل معنا، اس کو جو آنا چاہتا ہے اسے اپنی جان دینی ہوگی، شہادت ہے اس کے لیے. سب کو بتاتے بھی تھے، راستے میں بتاتے تھے. راستے میں بہت سارے آئے. زہیر ابن قین آئے، وہ ساتھ ہو گیا نا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ عبید اللہ حر جعفی، یہ جو مختار نامہ ہے نا اس میں کے کردار ہے. یہ ساتھ میں بعد میں ہو گیا. بعد میں بہت سارے ہو گئے. توابین کا لشکر آیا، پھر وہ مختار کا قیام آیا، بعد میں بہت سارے یعنی ہوئے ہیں. یہ راستے میں ملاقات ہوتی ہے امام علیہ السلام سے. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، سب چیزیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھولوں گا، زندگی پوری اس واقعے کو نہیں بھولوں گا کہ امام میرے پاس آئے، ان کے اطراف میں بچوں نے حلقہ باندھا ہوا تھا. وہ بھی مجھے یاد ہے. امام کو نعرے بازی، شعار دینے والے، اسی طرح باتیں بنانے والے امام علیہ السلام کو نہیں چاہیے. بھولے بھالے، دین سے غافل، دین سے دور، امام کو قطعاً ایسے لوگ پسند نہیں. یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں. ایسے لوگ اگر کروڑوں بھی ہو جائیں تب کیا ہیں اس کے. ایسے امام کو نظریاتی لوگ چاہیے. امام کو وہ لوگ چاہیے کہ جو عقیدہ صحیح معنوں میں رکھنے والے ہیں. نمود و نمائش کرنے والے امام کو نہیں چاہیے. شہرت پسند امام کو نہیں چاہیے. اقتدار پرست امام کو نہیں چاہیے. ایسے لوگ نہیں چاہیے امام کو. امام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے. کیا ہے؟ امام علیہ السلام میرے خیمے میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، کربلا چلتے ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ.
حلقۃ الصبیان، یعنی کیا ہے کہ الصبیان حولہ، ان کے ارد گرد سارے بچے تھے جب امام علیہ السلام مجھے دعوت دے رہے تھے. تو میں نے عرض کی اپنا رسول اللہ فرزند رسول، میرا ایک بہت اچھا گھوڑا ہے، ماشاء اللہ جناب بہت زبردست گھوڑا ہے میرے پاس زبردست تلوار ہے، آپ گھوڑا مجھ سے لے لیں، آپ مجھ سے تلوار لے لیں. تو لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، زندگی پوری کی حسرت رہ گئی، پوری زندگی کی حسرت رہ گئی، میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ میرا کام ہے، گھر باہر ہے، بزنس ہے. جس طرح ہم لوگ بہانے بناتے ہیں نا، جمعے پہ کیوں نہیں آئے، ہاں جی پاس وہ یہ ہو گیا جی، مجلس پہ کیوں نہیں ہے، نہیں جی بس یہ ہو گیا جناب، اچھا جی فلاں یہ واجبات خمس دیا ہے، وہ بس یہ ہمارے پاس، یہ سارے بہانے جو بناتے رہتے ہیں. امام علیہ السلام کا ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، بہانے بازوں کی، ایکسکیوز بنانے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بہانہ کیا بنایا، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں جی، اس کے بعد امام کو حور جیسے چاہیے، حبیب ابن مظاہر جیسے چاہیے، مسلم اوسجہ جیسے چاہیے، زہیر کین جیسے لوگ چاہیے، اس کا چاہیے. اسی طرح بہانے باز امام علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے، کہا کہ دے لیں اور کام کہا جائے، بزنس ہے، یہ ہے وہ ہے. امام علیہ السلام کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں لا حاجت لی بفرسک ورمحک وسیفک، مجھے تمہارے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے تیر و سنان کی ضرورت ہے، نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، جاؤ اسے اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں ضرورت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری، نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ تیر کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گھوڑے کی. بازار میں تھوڑے پڑے ہیں یہ ساری چیزیں، وہاں سے لے لوں گا نا، اگر ایسی بات ہوئی تو وہاں سے لے لوں گا. مجھے تمہیں چاہیے، مجھے رہوار نہیں چاہیے، سوار چاہیے، مجھے تلوار نہیں چاہیے، مرد میدان چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے کیا ضرورت ہے. پورا میں نہیں، جاؤ. مجھے اقبال کا بھی شعر ہے لیکن میں پڑھتا نہیں، پہلا حصہ ہی ہے اس کا جو ہے نا، نیاز بفرس و نیزہ شما ندارم، یہی پہلا مصرع ہے اس کا. مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم چند پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ احسان کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا اس کی پورا اللہ کے راستے میں جب دے دیا تو دے دیا، ختم ہو گئی بات. آج کل حالات اس طرح کے ہیں کہ پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، دیکھ کیا بنتا ہے جو ہے اس کا، کیا حشر ہوتا ہے تمہارے اس کا. نہ فرمائے کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو سلسلہ ہے، یعنی دین کی بقا کے لیے فقط مادی سہولیات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے. جذبہ اگر ہے، ممکن ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوں، اور اس دور میں تو سب نے دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں جو قیامت خیز ہیں ہمارے ساتھ آنکھوں کے سامنے. دین کی بقا کے لیے مادی سہولیات، گھوڑے، ہتھیار، ان سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ جذبہ انسان کو ہوتا ہے. جذبہ اگر ہے کسی قوم میں تو وہ کامیاب ہے. خالص نیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اپنی جان پہ کھیل سکے اس کی ضرورت ہوتی ہے. قربانی کا جذبہ چاہیے، حق کا ساتھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. شمشیر و سنان اور گھوڑے تو پائے جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا، جس مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ نہیں. امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں، تمہاری تلوار کی ضرورت نہیں، تمہارے نیزوں کی ضرورت نہیں، تم اچھے ہیں، بہت رہے تمہیں. یہی چیز ہے، مرد میدان چاہیے. امام علیہ السلام مرد میدان. اور ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَيَا لَيْتَنِي، کاش ہم ہوتے.
یہ کوئی نعرہ ہے کاش ہم ہوتے؟ کربلا تو ہر دور میں ابھی آزما کے دیکھ لو. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور کیا کرتے؟ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. وہ کہتے ہیں نا کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے سوچا کہ ہاں امام حسین کے ساتھ ہی تھے، امام نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ سارے سینہ سے پر ہو کے کھڑے ہیں. ایک تیر بھی آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے ان کو، کربلا والوں کو سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تیر نہیں آیا نماز کے دوران امام کی طرف. سب نے اپنے سینوں پہ لی، سب نے اپنے. نماز ختم، کئی صحابی شہید ہو گئے، کئی جی ابو تمامہ جیسے دوسرے، اور امام سب کو اپنی آغوش میں لے کے کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں فرزند رسول حق کے وفا ادا کر دیا ہے. فرمایا کہ میرے ماں باپ تو ان پہ قربان ہو جائے. بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے. بات یہ ہے کہ یعنی باتیں یہ چیز جو ہے نا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی شہادت کی عظیم جو درجہ ہے اس درجے کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچ جاتا. بات یہاں پہ یعنی یا لیتنی یعنی گویا کیا ہے، ایک عہد کی تکمیل کی اور وفاداری کے جذبے کی وہ نوید ہے کہ جس کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آ جائے. یعنی کیا، اب آدمی ایک نے سوچا کہ ہاں جی ہم بھی ہوتے. ایک بہت بڑے تھے دانشمند، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے. امام علیہ السلام نماز پڑھائیں اور ہم آگے کھڑے ہوئے ہیں. تو خواب میں دیکھا کہ کربلا ہے، عاشور کا دن ہے، امام علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ صاحب آگے کھڑے ہیں. جو دشمن کا تیر آتا ہے، جو نزدیک پہنچا تو اس نے سینے کو ادھر سے ہٹا لی اور وہ تیر امام علیہ السلام کو جا گیا. فوراً بیدار ہوا، کہا فرزند رسول میں نے غلط سوچا تھا، جیسے آپ کے صحابی ہیں ایسے کسی کے نہیں. میں نے غلط سوچا تھا. یہ چیز اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے وفادار صحابی جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں کسی کو عطا نہیں کی، کسی کو بھی عطا نہیں کی. کسی نبی کو نہیں ملے ہیں ایسے وفادار ساتھی، یعنی جو کربلا میں. اس وجہ سے بہت زیادہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کربلا کے شہداء کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، کیا کرو پھر؟ جب بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لیا کرو، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں اس عظیم جو مرتبہ ہے شہادت کا، وہ اللہ مجھے اس شہادت کی عظیم مرتبے پہ فائز کرتا. اللہ ہمیں توفیق دے، جذبہ دے، ہمت دے، بیداری دے، صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وہ جو معارف سید و شہداء نے ہمیں بتائے ہیں ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جل فرج عالم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيد الوصيين صاحب اللواء بدر الدجى والشمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين کربلا کا ایک بہت بڑا جو پیغام ہے وہ پیغام وحدت ہے. اتنی عظیم وحدت آپ تنظیم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کاموں کو منظم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کم از کم جو تعداد لکھی ہے یزیدیوں کی وہ 30,000 تھی. 30,000 کیا ہے کہ 72 آدمی ان کے سامنے، 72 آدمی ادھر ہیں اور ادھر 30,000 ہی چلیں. 30,000 صحیح، 30,000 کیا مقابلہ ہے 72 کے ساتھ؟ 72 میں بچے ہیں، اس میں 6 مہینے کے بچے ہیں، اس میں 12 سال 13 سال کے نوجوان وہ ہے. یعنی اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس عظمت کے ساتھ اس کو منظم کیا گیا لشکر کو کہ آپ عصر عاشورہ تک چلے جائیں 12. حالانکہ 30 آدمی تو صبح کے ٹائم شہید ہو گئے، نماز صبح کے بعد. اس کے بعد دیکھیں یہ قلب لشکر دیکھیں، دائیں طرف دیکھیں، بائیں میمنے کو دیکھیں، محسرے کو دیکھیں، آرائش جنگ کو دیکھیں، تنظیم کو دیکھیں. اس دوران یہ بہت بڑا میسیج ہے. اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں تنظیم دیکھیں، منظم دیکھیں اپنے آپ کو. ہمارے 95% بلکہ 99% ہماری ناکامیوں کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے کاموں میں تنظیم نہیں ہوتی ہے، یعنی منظم نہیں ہوتے. منظم جب نہیں ہوتے ہیں تو ناکامی ہو جاتی ہے. جوانوں سے کہوں گا کہ وہ بالخصوص اپنی ٹائم مینجمنٹ کا جو ہے نا ضرور خیال رکھیں. ٹائم مینجمنٹ اگر ہوگی آپ کی، بعض کتابیں ہیں جس کتاب کا عنوان ہی بعض نے 1 منٹ لکھا ہے. 1 منٹ، مانچسٹر کی ایک گورے کی چھپی ہوئی ہے. 1 منٹ میں جو ہے نا وہ اس نے 1 منٹ پر کتاب کا نام ہے مانچسٹری کا، یہ اس نے لکھی. 1 منٹ میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، بہت سارے. بعض مجتہدین کا یہ ہے کہ
یہ جو ناشتے کے ٹائم ہمارے ابھی چائے آ رہی ہے، تو ابھی وہ چیز آ رہی ہے، تو ابھی وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا ہمارے یہاں آتے ہیں، پورا ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ پھر برابر انداز کرتے ہیں نا اس کو صحیح طریقے سے۔ تو یہ ناشتے کے ٹائم پہ جتنا وہ فاصلہ آتا تھا چائے آنے کے لیے، جی انڈے آنے کے لیے، یہ سب انہوں نے اپنے کفن کے اوپر قرآن لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد پورا قرآن لکھ دیا، یعنی کیا ہے منظم۔ فرس الغنائم، بہت ساری کتابیں ہیں ہمارے علماء کی۔ آپ کو اگر ٹائم تھوڑا سا مل جائے، 5 منٹ، اگر آپ کے پاس ڈسپلن ہے، تنظیم کار ہے، تو آپ 5 منٹ میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت۔ لیکن ہمارے ہاں ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ہاں مطالعہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اسٹڈی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں توجہ نہیں ہوتی، ہم ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی۔ اس وجہ سے جوانوں کو، اب جو اوور 50 ہو گئے ہیں، 60 ہو گئے ہیں، انہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا ابھی، اس وجہ سے کہ پھر مجھے اپنے آپ کو بھی کہنا پڑے گا۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری اللہ نے استعداد جوانوں کے تھے۔ مجھے یاد ہے 83 تک مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سنتا تھا، یاد ہو جاتا تھا۔ کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے، عالم پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایک دفعہ سنتے تھے کافی ہوتا تھا۔ ابھی مشکل ہوتا ہے۔ ابھی اگر کوئی ایک دفعہ پڑھے تو ممکن ہے کہ چند گھنٹے کے بعد پھر بھول جائے۔ اس ٹائم کی چیزیں یاد اب بھی یاد ہیں، یعنی ساری چیزیں۔ یہ چیزیں آپ یعنی بالخصوص جو جوانی کو ضائع نہ کریں، جوانی کو ضائع نہ کریں۔ یہ بہت بڑی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، بہت بڑا شباب جو ہے نا، ایک بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک جو ہے نا وہ جوانی۔ اس میں اپنے ٹائم مینجمنٹ کریں، تنظیم اوقات کریں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ جس میں بھی چلیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عالم ہی بننا ہے۔ آپ جس فیلڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس فیلڈ کی طرف جائیں۔ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اچھے اکاؤنٹنٹ بنیں، انجینئر بننا ہے، اچھا انجینئر بنیں، سائنٹسٹ بننا ہے، اچھے سائنٹسٹ بنیں۔ جی اسی طرح مثلا جو ہے نا وہ جج بننا ہے، اچھے جج بنیں، یعنی ساری چیزیں۔ اس وجہ سے کہ یہ سارے کے سارے جتنے علوم ہیں، اس کی ابتدا اور انتہا مولا امیر المومنین سے ہوتی ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے، ہاں البتہ جنہیں اللہ نے 4-5 بچے دیے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو ضرور بھیجیں، مولا امام زمان کی سپاہی بنا کے بھیجیں، اور وہ آئیں اور اس خدمت کریں۔ یہ ہے کہ پورا گھر آپ کا انشورڈ ہو جائے گا، اور ایک پورا سلسلہ آپ کی نسل کی بقا کا جو ہے نا وہ ذمہ دار بن جائے گا۔ میں جرمنی گیا تو وہاں پہ کسی وہ بچے کو بھیج رہے تھے قوم، تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ میں نے کہا عالم کھانے والا نہیں، کھلانے والا ہوتا ہے، ہمیشہ کھلاتا رہتا ہے، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں اسے اللہ نے بہت کچھ ہے نا وہ دیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے برکات اتنی رکھی ہوتی ہیں کمیونٹی کے لیے کہ بعض اسی کے صدقے میں جو ہے نا وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اگر قبرستان سے گزرتا ہے تو اسی کے رزق سے اللہ مردوں کے اوپر بھی عذاب کو روک دیتا ہے۔ دریا کی طرف جاتا ہے تو دریا کی مچھلیاں اس کے استغفار کرنا شروع کر دیتی۔ اس وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی خاطر آپ بچے کو اس منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہی آپ کی بقا کی ذمہ دار بن جاتا ہے، وہی شخص۔ اس وجہ سے اس وقت ضروری ہے یہاں یورپ کے بچے، انگلینڈ کے بچے جائیں اور جا کے جو ہے نا وہ علم دین حاصل کریں، قم جائیں، نجف جائیں، حوزہ علمیہ جائیں، یہاں پہ سلسلہ ہے وہ تو ایک بہت بڑا سلسلہ بن سکتا ہے۔ وہ البتہ ان کو نہ بھیجیں
جس طرح ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے، جو بھی نکما نکارا ہے، ہاں جی انہوں مدرسے بھیج دو جناب، کیا فرق ہے، کیا فائدہ ہے اس کو مدرسے میں بھیجنے کے، وہاں پہ روٹیاں جو ہے نا وہ ختم کرنی ہے اس کو بھیجنے کے لیے، کیا فائدہ ہے اس کو؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے ان بچوں کو مدرسے میں بھیجیں کہ جو ذہین اور فتین قسم کے ہیں، ان بچوں کو بھیجیں گے، اس کے بعد چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم رزلٹ جو ہے نا وہ لے گی اس سے۔ جو بالکل نکمہ اور نکارہ کسی کام کا نہیں ہے، ہاں انہوں مدرسے بھیجو جناب، اچھا جی کیا کرنا ہے مدرسے جا کے جناب، اور مصیبت خود نہیں کر سکتا تو سب کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک مصیبت جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دے گا۔ اس وجہ سے بہت، جس کو آپ مثلا کہتے ہیں نا ڈاکٹر بننا ہے، اس میں میرٹ پہ آنا ہے، اس نے اتنے A+ لینے ہیں، اس نے یہ کرنا، اس کو بھیجیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی کوئی ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ ہاں جی ماشاءاللہ عدیل صاحب نے کہا تو ہم نے بھیج دیا، نہیں، اس بچے کو بھیجیں کہ جس میں صلاحیت ہے، جس میں کیپیبلٹی ہے، جس میں فیکلٹی ہے، جس میں صلاحیتیں ہیں۔ وہ صلاحیتیں پھر کل قوم اس سے استفادہ کرے گی، ان صلاحیتوں سے قوم فائدہ اٹھائے گی، آپ کے بچے آئندہ نسلیں آنے والی اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب اور ان کی پاک آل کے صدقے میں توفیق عنایت فرمائے کہ راہ ولایت کو ہم آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔